السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گرلز اینڈ گائز, بیبیز اینڈ بوائز, ویلکم, خوش آمدید, صد بسم اللہ, جیانو بخیر راغل, اہلن و سہلن, مرحبا. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ سید ذیشان حیدر, اور پیش خدمت ہے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام دا کانورسیشن. میری آواز کو اپنی سماعتوں کے بعد دل سے قبول کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں, یہ آواز ہے نہیں صبح سب کا ساتھ ریڈیو کی. تو دوستو, آج ہماری محفل جو ہے ایک ایسی پاک محفل ہے, اور اس میں ہمارے گیسٹ کا کمال ہے کہ آج کی جو محفل ہے وہ نورانی ہونے والی ہے. اور نورانی کیسے ہونے والی ہے کہ وہ بہت اچھی کیا ہے, یہ آپ کو اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ ہم سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پہلے یہ سن لیجئے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے کمنٹس, آپ کی اوپینینز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ جائیں گے اپنے کمپیوٹر یا اپنے موبائل فون سے اپنے انٹرنیٹ براؤزر میں, اور وہاں لکھیں گے www.naisubah.org, یعنی www.naisubah.org. آپ ہمارے فیس بک ایڈریس پر بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, جس کا ایڈریس ہے www.facebook.com/sabkasaath. تو دوستو, آپ بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے, ایک ایسی ہستی سے کہ جو اسپیشل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی نعت خوان بھی ہیں. اور ماریا کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریا کنول کو سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے بہت زیادہ اپنی پوری ٹیم کی طرف سے. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم ماریا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فائن, اللہ کا شکر, میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی کہ ہماری جو آج کی محفل ہے وہ ایک نورانی محفل ہونے والی ہے انشاءاللہ. اور اس محفل کا جو رنگ ہے اس کو 4 چاند لگائیں گی ماریا. تو ماریا, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نعت خوان ہیں, نعت خوانی کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے, کس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا؟ بچپن ہی سے مجھے بہت زیادہ شوق بھی تھا, اور پیرنٹس نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا الحمدللہ, کیونکہ یہ چیزیں تو آپ کو جو ہے وہ شوق سے آتی ہیں. جب آپ ایک چیز کا کریز ہوتا ہے آپ کو کس چیز کا, تو وہ بہت جلدی آپ اس کو جو ہے وہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے حضور کی ثناخوانی کے لیے چن لیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے گھر والوں نے میری آواز کو سنا, ٹیچرز نے سنا, کیونکہ میں اسکول میں جب تھی, اسکول لائف میں بھی جو ہے وہ میری آواز کو سنا گیا, میرے ٹیچرز نے پسند کیا. گھر میں جو ہے وہ میری نعت جو ہے وہ میری امی سنتی تھی, ابو بھی سنتے تھے, اور سب لوگ مطلب پسند کرتے تھے میری آواز کو. اور اس طرح سے ٹیچرز, جب میں اسکول میں گئی تو پھر جو رہی صحیح کثر تھی میری آواز میں, وہ پھر ٹیچرز وغیرہ نے کافی پالش کیا مجھے, اور اس طرح سے الحمدللہ میں ثناخوانی کے قابل ہوں. اور اس کے لیے میں بس یہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں حضور کی ثناخوانی کر سکوں. اور باقی یہ ہے کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پلیٹ فارم پہ, اور تاکہ مجھے موقع دیا اور میں اپنے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بیان کر سکوں. جی بالکل, اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ پاک کا بڑا اعزاز ہے جو اس پاک ذات نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے قدم قدم کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور یہ چیز ہی ایسی ہے, یہ اعزاز ہی ایسا ہے, یہ شرف ایسا ہے کہ جب جس کو مل جاتا ہے تو بس جنت سے کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی اور خوشائن بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا استاد کسے سمجھتی ہیں, مطلب کون سے ایسے ٹیچر ہیں کہ جنہوں نے آپ کی اس سکلز کو جو ہے وہ پالش کیا یا ابھارا, مزید اس کو گروم کیا؟ دیکھیے, جہاں تک نعت خوانی کا خیال ہے تو اس میں تو جہاں تک میں آپ کو بتا چلوں کہ میں نے پک کیا ہے. جیسے میں ایک نعت سنتی ہوں تو میں اس کو پراپرلی سن کر پک کرتی ہوں کہ یہ اس نعت خوان نے اس نعت کو کس طرح سے پڑھا ہے, کس طرح سے ادائیگی کی ہے, تو میں اس طرح سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور اس طرح سے میں اپنے جو ہمارے سر تھے, سر ایوب بابی, جو اسکول ٹیچر تھے, میں نے جو ہے وہ نعت کو پہلے جو ہے وہ سننا, اور پھر میں ان کو سناتی تھی کہ دیکھیے کہ میں کیسی نعت پڑھ رہی ہوں, یہ کس طرح سے اس کو نبھا رہی ہوں, ادا کر رہی ہوں. تو پھر وہ بھی کافی میری رہنمائی کرتے تھے. میرے پیرنٹس نے میری بہت زیادہ رہنمائی کی ہے اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کی میں ثناخوانی کرتی ہوں وہی میری رہنمائی کرتی رہی. اور آپ کو ایک بات یہ بتا چلوں کہ آواز میں نکھار پیدا تب بھی ہوتا ہے جب انسان دل سے ثناخوانی کرتا ہے.
تو میں نے ہمیشہ اپنے دل سے ثنا خوانی حضور کی جو نعت ہے وہ اپنے دل سے پڑھی، اور الحمدللہ میری جو ہے وہ آواز میں اور زیادہ نکھار پیدا ہوا۔ ایگزیکٹلی یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور مکمل حقیقت ہے کہ جب آپ ان کی ثنا خوانی کرتے ہیں تو وہ خود آپ کو ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کی آواز میں تاثیر آتی چلی جاتی ہے اور سننے والا جو ہے وہ اس میں کھوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مقام ہی ایسا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ خود نعت پڑھتی ہیں یا کوئی بھی مطلب کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بندہ یا کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس فیلڈ میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے وہ پاک ذات ہے جس کی ثنا خوانی آپ کر رہی ہیں، وہ تو سب کے آئیڈیل ہیں، لیکن کوئی ایسا نعت خوان یا کوئی ایسا شخص جو آپ کا فیورٹ ہو اس فیلڈ کے اندر، جو آپ سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ کے مطابق آپ ٹو دا مارک ہے۔ جی، میں زیادہ تر جو فالو کرتی ہوں وہ ویس رضا قادری صاحب ہیں، نعت خوان جو ہے ان کو فالو کرتی ہوں، اور دوسرے نمبر پہ یعنی جو ہمارے بہت ہی سینئر نعت خوان منظور الکونین صاحب، اور ان کی آواز بہت مجھے پسند ہے، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ از اے بیسٹ، میں جن کو سمجھتی ہوں یہ دونوں بہت بیسٹ ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور استاد منظور الکونین صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے شہرت یافتہ انسان ہے، انہیں تو کون نہیں جانتا، میں تو یہ کہوں گا۔ اور جہاں تک قادری صاحب کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی نعت کی فیلڈ میں ان کا بھی ایک نام ہے، وہ بھی بہت نامی گرامی شخصیت کے مالک ہیں۔ تو ضرور نعت بھی آپ سے سنیں گے اور اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے گا نئی صبح سب کا ساتھ ریڈیو کے ساتھ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا
چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جو بھی کعبے سے لپٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے لپٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جی تو ویلکم بیک جناب، پھر سے حاضر خدمت ہے نئی صبح سب کے ساتھ ریڈیو پر دا کانورسیشن کے ساتھ، اور اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ماریا، مجھے یہ بتائیے گا، چلے نعت خوانی تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو ایسی چیز ہے، ایسا موضوع ہے کہ جس پہ جتنی زیادہ بات کی جائے وہ بالکل کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے کرنٹ؟ میں نے بی ایس اسٹارٹ کیا تھا ایف اے کے بعد، اور کچھ رویے کچھ ایسے، کچھ معاشرے کے، کچھ یونیورسٹی میں کچھ ایشوز کی وجہ سے میں نے رسکیپ کیا ہے، بٹ یہ ہے کہ کرنٹ اسٹیٹس جو فی الحال ہے ابھی میرا وہ ایف اے ہی ہے، اور ابھی یہ ہے کہ میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ جی، دعا ہے اللہ پاک اسی پیارے نبی کے صدقے جن کی آپ ثنا خوانی کرتی ہیں، آپ کو اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں چھوڑا، کیسے رویے تھے، مطلب وہ کیا تھا، کچھ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے آپ اس کو کہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے چھوڑا؟ کیونکہ اچھے اور برے رویے تو ایک نارمل انسان کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، نارمل تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، سائٹڈ انسان کو بھی کرنے پڑتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ اس غیر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ٹریک سے ہٹنا پڑ جاتا ہے، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے اسپیسیفکلی کیا تھے، آپ ان کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کریں گے؟ ایکچولی اس میں مجھے کافی زیادہ ایشوز کا سامنا رہتا تھا، کیونکہ اسائنمنٹس جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ الگ اسائنمنٹ بنائیں، اور انڈیویجول پروجیکٹ بھی ہم لوگوں کو مل جاتے تھے، اور اس لیے ہمارے لیے پراپر جو ہے وہ اسائنمنٹ کو سبمٹ کرنا، یعنی کہ جو ان کی سبمیشن ڈیٹ ہوتی تھی، کیونکہ ہم لوگ کو بھی آگے سے دینی پڑتی تھی اسائنمنٹ، تو ہم لوگ بنواتے تھے اسائنمنٹس،
آگے سے اپنی جو ہمارے سینئرز ہوتی تھی یا پے کر کے ہمیں بنوانی پڑتی تھی، تو کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی تھی. اس کے باوجود بھی پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ رویوں کا، یعنی کہ ہم لوگ کام کر کے دیتے بھی تھے، بٹ پھر بھی ہمیں بہت سے جو ہے وہ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بہت سے لوگوں کے عجیب عجیب رویے سامنے آتے تھے. تو پروجیکٹس میں بھی کافی زیادہ ایشوز آتے تھے اور گروپس بھی چینج ہو جاتے. کبھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ہم لوگوں کو گروپس میں ایڈ کر دیا جاتا تھا. پھر میں تھوڑا سا اس چیز سے سیٹسفائی نہیں تھی کیونکہ ریکارڈنگس بھی نہیں ملتی تھی. ایون کہ پیپرز آپ کا، یعنی کہ صبح پیپر ہے اور آپ کو آج جو ہے وہ ریکارڈنگ مل رہی ہے، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اس کو اسکپ کرنے کا فیصلہ کیا. پھر اس وجہ سے یہ سوچ کے میری صحت پہ اس کا کافی زیادہ اثر پڑا تھا اور کافی زیادہ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی تھی. تو اس لیے پھر گھر والوں نے بھی یہ چیز دیکھی. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے کنٹینیو کرنے کا میرا پورا ارادہ ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ پاک اس میں مدد ضرور کریں گے. چلیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس ڈارکنیس کے بعد بھی جو ہے اتنے سارے فیلئر فیس کرنے کے بعد بھی پوری امید ہیں اور بہت برائٹ سگنل ہے آپ کے فیوچر کا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے اسپیسیفک سبجیکٹ میں آپ بی ایس آنرس کر رہی تھی، اور اس میں ظاہر ہے رویے تو آپ نے بتا دیے، باقی ساری چیزیں آپ نے بتا دی. تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کون سے سبجیکٹ میں بی ایس آنرس کر رہی تھی؟ میں اسلامک اسٹڈیز میں کر رہی تھی بی ایس. اچھا، ماشاءاللہ. مطلب اپنے فیلڈ کے اکارڈنگلی تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس میں مطلب کمزور تھیں یا ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہی تھی. ظاہری بات ہے اگر کمزور ہوتی تو آپ بی ایس آنرس تک کیسے آئی ہیں؟ تو یہ تو بدقسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی. جی بالکل، میرا 3 میں ہی ہمیشہ جی پی اے رہا ہے اور میں نے کوشش بھی کی ہے اپنے جی پی اے کو مینٹین رکھنے کی اور پروجیکٹس کے اسائنمنٹس کے سبمیشن پراپر ڈیٹس پہ کرنا. اور پھر کافی زیادہ مشکلات، اور ایون کہ جو آپ کو میں نے پہلے یہ چیز مینشن کی ہے کہ ریکارڈنگ ہمیں جو ہے وہ لیٹ ملنا اور پھر ہمیں راتوں رات بیٹھ کے ہمیں اس کو سننا بھی اور اس کو پریپیئر بھی کرنا، تو کافی زیادہ مشکل ہوتی رہی. لیکن میں نے اپنا جی پی اے مینٹین رکھا. بٹ ابھی آ کے میں ہمت ہار کی تھی بس کافی زیادہ جو ہے اس وجہ سے کہ کافی زیادہ بڑی ڈیفیکلٹیز کا سامنا تھا اور صحت بھی ڈاؤن ہو گئی. جی بالکل، ظاہر ہے کیونکہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. انسان کا ایک جو ٹالرنس لیول ہوتا ہے وہ ایک حد تک ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہوتا ہے. اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان، اب صبر کا مطلب صبر ہی ہوتا ہے، خاموشی تو ہو نہیں سکتا. تو یہ بات ہے. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے اور بدقسمتی اس انداز میں ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ چینج لے بھی آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں وہ کم سے کم نہیں کریں گے. لیکن جو لوگ فیس کر چکے ہیں کم سے ان کا تو بیچاروں کا کچھ نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی وہ یہ کہنا چاہیے کہ جو ان کا برے رویوں کا طرز زندگی ہے اس سے جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو اپنے اس فیلئر سے واپس نہیں آ سکتے. لیکن یہی ہے کہ اگر چینج لایا جائے تو اچھی بات ہوگی. لیکن بات پھر وہی ہوگی کہ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو وہ والی بات ہے کہ پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چینج لائیں تو جو موجودہ لوگ جو موجودہ لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے. تو یہی کہنا چاہیے کہ بہرحال اللہ پاک بہتری فرمائے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سورس آف ایجوکیشن تھا وہ کیا تھا؟ سورس آف ایجوکیشن جو آپ کا اسکول تھا، پھر کالج، اور پھر جو یونیورسٹی سے آپ نے بی ایس آنرس چھوڑا وہ کون سی یونیورسٹی سے چھوڑا؟ میں نے اسکول سٹارٹ لیا تھا، میں نے المکتوم اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فار ویژولی ہینڈیکیپ، وہاں سے میں نے جو ہے وہ میٹرک کیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے ایف اے کیا اور اس کے بعد ابھی میں جو ریسنٹلی جو میں نے چھوڑی ہے یونیورسٹی وہ میں نے فاطمہ جناح میں نے یونیورسٹی سے جو ہے اسکپ کیا ہے. تو یہ ہے کہ یہ میرا سفر یہاں تک، اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں آگے کہاں کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہوں یا تو پھر پرائیویٹلی ہی جوائن کروں. چلیں جی، وش یو آل دا بیسٹ. لیکن یہ ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ہر شو میں جتنی بھی تنقید کروں یہ کم ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتماعی حادثات کا شکار ہوتے ہیں لوگ. سسٹمیٹک مسٹیکس ہوتی ہیں، کچھ ایڈمنسٹریٹو مسٹیکس ہوتی ہیں ایسی کہ جن لوگوں کو مینج نہیں کرنا آ رہا ہوتا وہ اس کا قصوروار آپ کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کسی کو مار کے خود رونے لگ جانا، تو وہ والی بات ہے. بہرحال اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہاں پر لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آئیں گے واپس. کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے گا نئی صبح سب کے ساتھ ریڈیو کے ساتھ.
قابل نہیں تھا میں آقا تیرے کرم کے قابل نہیں تھا میں آقا تیرے کرم کے قابل نہیں تھا میں تیری نظر نے مجھے کو قابل بنا دیا تیری نظر نے مجھے کو قابل بنا دیا کوئی نہیں تھا مجھ سا کوئی نہیں تھا مجھ سا جاہل جہان میں کوئی نہیں تھا مجھ سا جاہل جہان میں تیرے ذکر نے مجھے کو عاقل بنا دیا تیرے ذکر نے مجھے کو عاقل بنا دیا مجھ کو تو مانگنے کا مجھ کو تو مانگنے کا سلیقہ نہ آ سکا مجھ کو تو مانگنے کا سلیقہ نہ آ سکا پھر بھی ادھوری بات کو کامل بنا دیا پھر بھی ادھوری بات کو کامل بنا دیا اور بخشش میری کا سامان بخشش میری کا سامان محبوب بس یہی بخشش میری کا سامان محبوب بس یہی کہ رحمت مصطفیٰ کا حامل بنا دیا کہ رحمت مصطفیٰ کا حامل بنا دیا آقا
قابل نہیں تھا میں تیری نظر نے مجھ کو قابل بنا دیا تیری نظر نے مجھ کو قابل بنا دیا. جی تو ویلکم بیک جناب، پھر سے حاضر خدمت ہیں دا کانورسیشن کے ساتھ. نئی صبح سب کا ساتھ ریڈیو پر، اور اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں دوبارہ سے جاری. ماریا، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خوان ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بدقسمت لوگ آپ کو تعلیمی کیریئر میں تنگ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہر انسان ہر طرح کے رویے، ہر طرح کے لوگوں کو فیس کرتا ہے. تو یہاں آپ جب پرفارمنسز کے لیے جاتی ہیں تو کس قسم کے رویوں کو آپ کو فیس کرنا پڑا؟ چلیں اپریسیشن تو الگ بات ہے، اپریسیشن تو ظاہر ہوتی ہے، اور نہ بھی ہو تو ظاہر یہ چیز اپریسیشن کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کرٹیسزم فیس کرنا پڑا ہو، کوئی ڈسکریج کیا ہو کسی نے کہ آپ کیا نعت پڑھیں گی، آپ کیا کریں گی، تو اس حوالے سے کچھ ایسا اگر ہے تو بتائیں. اب تو نہیں، خیر اسکول لائف میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کچھ یعنی کہ میرے جو ساتھ کی بچیاں ہوتی جو جیسے میں پرفارم کرتی ہوں ویسے ان کا بھی ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی بھی آواز اچھی ہو یا ہم لوگوں کو بھی ٹیچرز آگے لے کر آئیں. تو اس لائف میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ میری فرینڈز کبھی کبھار مجھے ڈسکریج کرتی تھی یا جو ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی آواز میری، اور کبھی کبھار مطلب طنز کرنا یا اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی بات ہے تو اب مجھے میری فیملی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے ہر طرح سے، اور باہر بھی جہاں بھی میں پرفارمنس کے لیے گئی ہوں، محفل میلاد کے لیے گئی ہوں، مجھے جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے، آواز کو پسند کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے مجھے اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیلسی ہر جگہ پر ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو، آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کو کس نظر سے جیلسی کی نظر سے دیکھ رہا ہے یا پھر آپ کی آواز کو پسند کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ مجھے پراپر طریقے سے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اسکول لائف کو میں نے جیسے آپ کو بتایا، کیونکہ وہ تو اظہار مجھ سے خود اکثر کیا کرتی تھی، اور کچھ ٹیچرز کا بھی ہوتا تھا کہ میری آواز اتنی اچھی کیوں ہے، مجھے کیوں آگے کیا جاتا ہے یا اس طرح سے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ مجھے کافی زیادہ جو ہے مجھے مشکلات کا سامنا ہوتا تھا اس چیز سے. دیکھ لیں پھر اسی چیز نے آپ کو گرو اپ کیا، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جیلس ہوتا ہے آپ سے یا آپ سے حسد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے بہتر ہیں تو تبھی ہم سے کوئی جیلس ہو سکتا ہے، اگر ہم کسی سے بہتر نہیں ہے تو کوئی جیلس کیوں ہوگا ہم سے. تو یہ چیز بڑا ایک پازیٹیو پوائنٹ اگر دیکھا جائے یہاں پر تو ڈیولپ ہوتا ہے کہ یار ہم اس سے بہتر ہے، شاید اس لیے اس کو جو ہے نا جلن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ کہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کو ہو رہی ہے تو آپ جلیں، پھر ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان کے اندر، ایک پیسمسٹک تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ چلیں اگر جیلس ہو رہے ہیں تو ہو لینے دیں. اور یہ نعت خوانی تو اتنا پاک شرف ہے، اتنا اچھا اعزاز ہے کہ اس سے بہتر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو جو اس چیز سے بھی جیلس ہوتا ہے میرے خیال سے کہ اس سے زیادہ بدقسمت اور کمزرف انسان اس دنیا میں نہیں ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو. کیونکہ یہ نعت سے جیلس ہونا تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک ان سے جو ہے نا جیلس ہونے والی بات ہوئی. تو ان کا تو کوئی ظاہر رد و بدل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں اس دنیا میں جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کبھی مدثر کبھی مزمل کہہ کے پکارا. اللہ پاک نے جس ذات سے محبت کی ہو اس انسان سے جیلس ہونا میرا خیال اللہ پاک کی ذات سے جو ہے نا وہ نافرمانی کرنے والی بات ہوتی ہے. اچھا ماریا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خوان ہیں، آپ کی آواز بھی اللہ پاک نے بہت اچھی عطا کی آپ کو. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں اپنی فیلڈ کے لوگوں کو، یا پھر آپ کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے گلے کا خیال کیسے رکھتی ہیں؟ کیونکہ جو قوال ہوتے ہیں یا نعت خوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو ملٹھی والا پان کھائیں یا ملٹھی والا کہوا پئیں یا پھر چاول کم کھائیں. تو مطلب کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ڈائٹ پلان میں. تو آپ کا کیا ڈائٹ پلان ہے یا کیا ریکمینڈ کریں گی آپ؟
देखिए, एक बात तो अभी भी अपने गले की केयर नहीं की, अदा करूँ कम है। राइस भी खाती हूँ, हर एक चीज खाती हूँ, ऑयली चीजें, और मतलब मुझे कभी परवाह नहीं हुई कि मैंने अपने गले की हिफाजत करनी है, क्योंकि मैं हुजूर की सना खान हूँ। मैंने अपने गले को साफ रखना है हर तरह से, चाहे वो रबीउल अव्वल का महीना हो, चाहे मतलब मैंने कभी भी ना इस चीज का ध्यान नहीं किया। और प्रॉपरली जो है वो जो भी चीज यानी कि राइस महफिलों में जैसे लोग मुख्तलिफ नातखान होते हैं, फरमाइश करते हैं हमारे लिए ये बनाइएगा, इससे हमारा गला खराब हो जाएगा, ये हम नहीं खाएंगे, तो मेरी बिल्कुल भी जो है वो ये शामिल नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो हर एक चीज खा लेती हूँ, और मैंने अपने गले की कभी भी परवाह नहीं की। ये अल्लाह का बहुत बहुत करम है मुझ पे। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह कि आप अपने डाइट प्लान को लेके ज्यादा ओवर केयरफुल नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये ज़ाहिर है अल्लाह पाक की नेमत है, और हर चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी, और ज़िंदगी है तो हम है, और अगर हम हैं तो फिर सब कुछ है, सारी बहारें, सारे रंग हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा कि नात पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर है इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, तो इसके अलावा स्किल्स क्या हैं आपकी, मजीद क्या क्या कर लेती हैं आप? जैसे कि आपने पूछा स्किल्स में, तो नात खानी की तो बात हो ही गई, मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मैं हूँ नात खान, लेकिन इसके साथ साथ मैं सिंगिंग भी करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंगर भी हूँ। तो ये है कि कोशिश होती है, परफॉर्म करती हूँ आर्ट्स काउंसिल में, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने परफॉर्म भी किया है, और ये है कि स्किल्स में जो है वो सिंगिंग जो है वो भी सर फहरिस्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब माशाल्लाह आप तो फिर मल्टी टैलेंटेड हैं। और अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर एक और हाईलाइट कर दूं कि जाहिर है बहुत सारे लोग इस चीज का इंप्रेशन ये लेते हैं, यार गाने आराम है, मौसीकी ये वो, लेकिन एक बहुत अच्छे मौसीकार जो अब हमें नहीं है, लेकिन अब भी दुनिया उनको मानती है और उस्ताद कहती है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि जी उस्ताद जी ये तो हराम है मौसीकी जो आप गा रहे हैं। अच्छा, जवाब उनका जो था वो क्या था, बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा मौसीकी हराम नहीं, आपकी सोच हराम है। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या गा रहे हैं, आपका जो क्राइटेरिया वो महदूद है, आप एक लिमिटेड क्राइटेरिया के साथ हैं। ज़ाहिर है आप जितना सोच सकते हैं आप उतना ही सोच रहे हैं। ठीक है, आप ज़ाहिर है हम कोई गालिब की गजल सुनते हैं, कुछ और ऐसा सुनते हैं, तो हम समझते हैं पता नहीं गालिब अपनी महबूब से कितने तंग थे। ठीक है, तो उन्होंने इस किस्म की जो है ना वो शायरी जो है ना वो भेजना शुरू कर दी या लिखना शुरू कर दी। तो अगर हम उसको अगर इश्क हकीकी के लेवल पे लेके आके सोचें तो यकीन करें ऐसे ऐसे इनकलाबात बर्पा हो जाते हैं, इंसान कहते हैं कि वाकई में यार मतलब समथिंग एल्स, इंसान अपने अंदर कुछ एक एनर्जी फील कर रहा होता है, कुछ एनर्जेटिक सा फील कर रहा होता है। और ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पैशन, ये आपके पैशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस हद तक कहाँ तक गए हुए हैं, उसके बाद आपकी चीजें जो है वो साथ साथ मेंटेन होती रहती हैं। अच्छा मारिया, चलें आप हमें एक गाना सुना दें, फिर एक कोई अंतरा सुना दें हमें, ताकि हमारे लिसनर्स भी आपकी आवाज को जो है वो एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, ये मेरी वो गजल है जिसको मेरे स्कूल लाइफ से लेके अब तक पसंद किया जाता है। बहुत सी जगह पर मैं परफॉर्म भी कर चुकी हूँ और कंपटीशंस भी विन कर चुकी हूँ। मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि गला थोड़ा खराब है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको एक अंतरा सुना सकूं। ए जज्बाए दिल गर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए जज्बाए दिल घर में चाहूं, हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे देना, हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे देना। इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए।
اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلے آ جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں. زبردست, امیزنگ, فینٹاسٹک, بہت اچھی آواز. اچھا تو ماریا روٹین کیا ہے آپ کی؟ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ سنگر بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو آر ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن. تو روٹین آپ کی جو ہے وہ کس قسم کی ہے؟ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کس قسم کی ہو سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, روٹین کیسی ہے آپ کی؟ روٹین تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, سمپلی ہی ہے. اب صبح اٹھنا, نماز کے لیے جو ہے وہ سو جانا, پھر 10 o'clock تک اٹھنا, بریک فاسٹ, پھر اس کے بعد کوئی پروگرام ہے تو اس کی پریپریشن کر لینی. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹائم آج کل اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا, گزر جاتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ اگر ریکارڈ کرنا ہے تو ریکارڈ کر لیا, کچھ سانگ ریکارڈ کر لیا. پھر ظہر کا ٹائم ہوتا ہے, پھر ساتھ ہی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس دن مجھے پروگرام پہ جانا پڑتا ہے پھر اس دن گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوں, میں اس کے لیے بھی ٹائم نکالتی ہوں اور پراپرلی اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پروگرامز کو مینیج کرنا, اور ساتھ ساتھ میں جو نعت خوانی ہے اس کی فیلڈ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کرنا. تو پھر یہ ہے کہ دن گزر جاتا ہے ساتھ ساتھ ان سب کاموں کو مینیج کر کے. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے یہ تو. اپنی بات کو رکھیں گے جاری, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, جڑے رہیے گا نہیں صبح سب کے ساتھ ریڈیو کے ساتھ, اور انجوائے کرتے رہیے اپنا پسندیدہ پروگرام دا کانورسیشن. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. سرے آئینہ
اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جی تو ویلکم بیک جناب، پھر سے حاضر خدمت ہے دا کانورسیشن کے ساتھ. نئی صبح سب کے ساتھ ریڈیو پر اسٹے ان ٹچ اور اپنی گفتگو کو رکھیں گے جاری. ماریا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے سنگر بھی ہیں، بہت اچھی موسیقار ہیں ظاہر ہے، تو ظاہر ہے کوئی ایسی پرسنالٹی تو ہوگی جو آپ کی فیوریٹ ہوگی اس میں، جیسے کہ نعت میں آپ نے بتایا کہ قادری صاحب ہیں اور استاد منظور الکونین صاحب ہیں، تو ڈیفینیٹلی موسیقی میں بھی آپ کا میوزک میں کوئی فیوریٹ ہوگا یا ہونا چاہیے، تو کون ہے اور اس کا کوئی سانگ بتا دیں جو آپ کا فیوریٹ ہو. جی بالکل، میرے سب سے زیادہ فیوریٹ تو نصرت علی خان صاحب ہیں، نصرت علی خان صاحب، اور بہت زیادہ ان کی میں غزل جو ان کی غزلیات ہیں ان کو بھی بہت پسند کرتی ہوں، اور جو ان کے کلام ہیں ان کو بھی میں بہت پسند کرتی ہوں، اور ان کی جو غزل ہے مجھے ایک وہ بہت پسند ہے جس میں میں نے ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کمپٹیشن ون بھی کیا تھا. میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو، پیار ایک پھول ہے اس پھول کی خوشبو تم ہو، اور یہ جو ہے وہ غزل مجھے بہت پسند تھی اور اسی پہ ہی میں نے ون بھی کیا تھا. 600 کنٹیسٹنٹس میں نے ون کیا. زبردست، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کا جنون آپ کو جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر وہ اچھا ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کا جنون اچھا ہے، تو آپ کو اسی لیے کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے پروگرامز کا ذکر کیا پہلے کہ آپ پروگرامز وغیرہ میں بھی جاتی ہیں، تو آپ کس قسم کے پروگرامز میں جاتی ہیں؟ کچھ تھوڑا سا اس کو اسپیسیفائی کیجیے. جی میں مختلف سیمینارز جیسے کہ اقبال ڈے کے سیمینارز ہو گئے راولپنڈی، کیونکہ میں راولپنڈی آرٹس کونسل کی ممبر بھی ہوں، مینجمنٹ میں ان کے ساتھ پروگرامنگ میں جتنے بھی جو ورک ہوتا ہے اس میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں. اور پرفارم کرنے کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو میری پرفارمنس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بچپن سے لے کے اب تک کرتی آ رہی ہوں، تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پرفارم کیا، ایوان صدر میں پرفارم کیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں پرفارم کیا. میں ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے محفل میلاد اس طرح کے پروگرامز اٹینڈ کرتی ہوں، اور جو ہے وہ ممبر آف نعت کونسل بھی ہوں. اور ریسنٹلی ابھی میں نے جو ہے وہ ججز کے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں نعت خوانی، یعنی کہ جج کے طور پہ الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اپنی جو ممبر کے طور پر بھی میں نے جج کے فرائض سر انجام دیے ہیں. تو یہ ہے کہ سنگنگ اور نعت خوانی دونوں پروگرامز میں جو ہے وہ مینیج کرتی ہوں. چلیں زبردست، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ٹریول کرتی ہیں ڈیفینیٹلی بہت سارے پروگرامز میں پرفارمنسز ہوتی ہیں آپ کی، تو آپ کے ساتھ ڈیوٹی کون دیتا ہے؟ مطلب کون آپ کو سرو کرتا ہے؟ کیسے آپ ٹریول کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں اپنے پیرنٹس کے بغیر تو کہیں نہیں جاتی، اور مدر ہوتی ہیں میرے ساتھ یا پھر بابا ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ ہی جہاں بھی مل جانا ہو تو میں ٹریولنگ انہیں کے ساتھ ہی کرتی ہوں. بہت اچھی بات ہے، اور ظاہری بات ہے اس سے پیارا اور اس سے اچھا ساتھ دنیا میں کہیں بھی میسر نہیں ہوتا. چلیں اب کام کی باتیں تو ظاہر ہے بہت ہو گئی، اب تھوڑا سا آپ اپنے فراغت کے لمحات کی طرف آئیں کہ ظاہر ہے ایکٹیویٹیز تو آپ کی بہت اچھی ہیں، لیکن جب آپ فارغ ہوتی ہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی آپ کے پاس کرنے کے لیے، تو آپ کے پسندیدہ مشغلے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی ہابیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ فراغت کے لمحات میں یہ چاہتی ہوتی ہوں کبھی کبھار کہ میں کہتی ہوں کچھ
किया जाए, जैसे कि कुछ कैरियर ढूंढ लिए, कुछ म्यूजिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट कुछ ढूंढ लिए, उन पर जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ कि यानी कि कुछ पाकिस्तानी इनको कैरियर बोलते हैं, पाकिस्तानी कैरियर, उनको तलाश करती रहती हूँ नेट से, और इसी तरह से कुछ नेट वगैरह यूज़ कर लिया और सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, तो इसी तरह से जो है वो टाइम गुजरता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह आपके सारे हॉबीज जो हैं वो मल्टी मीडिया बेस्ड है और म्यूजिकल हॉबीज हैं आपकी, और होना चाहिए, ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो मुझे अब ये बताएं कि नात आप पढ़ती हैं, तो हम अगर आपसे नात सुनना चाहें तो फिर आप हमें सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको नात ज़रूर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं, दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं, गम से घिरा है तो, गम से घिरा है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम से घिरा है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी घिरा है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते ये ना सोचो कि तो ठहरे वो तो खुशबू की तरह, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं, जब करम होता है, जब करम होता है हालात हैं। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत आवाज़, और ज़ाहिर है जैसे कलाम खूबसूरत था वैसी आवाज़ भी खूबसूरत, और यही कलाम आवाज़ को मज़ीद खूबसूरती बख्शते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लिसनर्स, हमें यहाँ लेना है एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपसे मिलेंगे दोबारा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा नहीं सुबह सबके साथ, रेडियो के साथ। उजाला तू मेरे घर का, उजाला तू मेरे घर का, हलीमा लोरी देती है, उजाला तू मेरे घर का, हलीमा लोरी देती है, मेरे नूरे नजर सो
جی تو ویلکم بیک جناب, پھر سے حاضر خدمت ہے نئی صبح سب کے ساتھ ریڈیو پر دا کانورسیشن کے ساتھ, اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے دوبارہ. ماریا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایوارڈز کا کیا سلسلہ رہا, آپ نے کہاں کہاں سے کون کون سے ایوارڈز لیے اور کون کون سے کمپٹیشنز میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ ویسے تو مجھے بہت سی جگہوں سے ایوارڈ ملے ہیں, اور کچھ ایوارڈز کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ, آل پاکستان کمپٹیشن ون کیا, وہاں سے بھی میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گولڈ میڈل میں نے اپنے پوسٹ گریجویٹ کالج وہاں سے بھی حاصل کیا پرفارمنس کے بہاف پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے انٹرنیشنل رائٹر فورم کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے. ایک انٹرنیشنل رائٹر فورم ایک ادارہ ہے, اور وہ ایسے بچوں کو جو کہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ, جو پرفارمنس اپنی ہر طرح کے یعنی کہ بچوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ایوارڈس دیے جاتے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل سطح پہ ہوتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا ہے جس میں مجھے انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے سب سے زبردست ایوارڈ دیا گیا تھا, وہ مجھے پرائم منسٹر 2013 میں مجھے جو ہے وہ اب اگر میں نام لوں تو یوسف رضا گہلانی صاحب, انہوں نے مجھے ایوارڈ مطلب انہوں نے مجھے بلبل پاکستان کا خطاب دیا تھا, ایوارڈ نہیں کہتے, مجھے انہوں نے بلبل پاکستان کا خطاب دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ظاہر ہے بچپن سے کام کرتی آ رہی ہوں, تو یہ ہے کہ ایوارڈس تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں, اور میں مطلب یہاں پر اگر ذکر کرنا شروع کر دوں تو پھر ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر پاؤں گی. لیکن یہ ہے کہ راولپنڈی آرٹس کونسل کی ممبر بھی ہوں, اور وہاں سے بھی مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تو اس طرح سے کر کے تو مینس کہ میں اپنے ایوارڈس کی لسٹ کو یہاں پر پراپر طریقے سے مینشن نہیں کر پا رہی. تو اللہ کا بہت کرم ہے, اور جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. چلیں جی, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. may you have many more انشاءاللہ. اور بات ہوئی ہے کہ کامیابی کا راستہ آپ اختیار کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو مزید اس سے زیادہ اچیومنٹس ملنا باقی ہیں. اور نیکسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اب آپ کا ایم کیا ہے, واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف, کیا گول سیٹ کیا ہوا ہے آپ نے اپنے لیے؟ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میرے جیسے بلائنڈ ہیں اس کمیونٹی میں دوسروں کو اس چیز کا احساس دلانا کہ وہ کس سے کم نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا مقصد زندگی کا یہ ہے, اس زندگی میں آنے کا, کہ جیسے میں کسی سے کم نہیں ہوں, تو ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور چھپا ہے. اور ڈیفینیٹلی کہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں, چاہے ان میں کوئی بھی کمی ہے, اس کو کمی نہیں کہتے, ہم لوگ اسپیشل ہیں ہر طرح سے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک جس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے, تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے ایک اس کو عطا کی ہے, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اس کو عطا کیا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو چیز عطا کر دی ہے. اور وہ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی گاڈ گفٹیڈ ہے, اور اپنے معاشرے کے لیے بھی گاڈ گفٹیڈ ہے. تو میرا یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی مطلب جس طرح مجھے آپ نے پلیٹ فارم دیا, اور میں اپنے ٹیلنٹ کو آگے شو کر پا رہی ہوں یا بات کر پا رہی ہوں آپ سے, اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بیان کر پا رہی ہوں, تو اسی طرح سے باقی بھی میرا مقصد یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں باقی لوگوں کو بھی آگے لے کر آؤں اس طرف, اور ان کے ٹیلنٹ کو بھی آگے لے کر آیا جائے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی سوچ. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں, اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, اور بہت اچھی سوچ ہے. اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بااثر شخصیات جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو اتھارٹیز ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ بلائنڈ کمیونٹی کے لیے جابز جو کوٹا ہے وہ بھی بڑھا دیا جائے, یعنی کہ وہ مطلب وہ تھوڑا سا جو بلائنڈ کمیونٹی وہ باہر لوگوں کے رویوں سے بھی پریشان ہوتے ہیں, وہ باہر کام نہیں کرنا چاہتے, کچھ ایسی فیسلٹیز دی جائیں کہ وہ لوگ جیسے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اور وہ لوگ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو منوا نہیں پاتے. اور ہمارے سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. تو مجھ سے بھی ٹیلنٹڈ لوگ اس ملک میں موجود ہیں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی یعنی کہ قدر کی جائے, اور پراپر طریقے سے ان کو بھی آگے لایا جائے. اور سب سے مین چیز ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ
پراپر طریقے سے ہمارے لیے ہم رویے جو ہے نا وہ ان میں بدلاؤ لایا جائے، کیونکہ ہم لوگوں کو پراپر گھر میں تو ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن باقی میں جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں یا معاشرے میں نکلتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی بات کر کے احساس دلا ہی دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، میں یہی پیغام دوں گی کہ ہم کسی سے کم نہیں اور ہمیں جو ہے وہ کس سے کم نہ سمجھیں، بس یہی کہنا چاہیے۔ جی بالکل، بہت زبردست۔ اور ان شارٹ یہی تھا کہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا مینجمنٹ کو مینیج کیا جائے۔ اگر کوٹا ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جتنا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر میرٹ اپلائی کریں۔ اور جیسا کہ ہماری ایک اور انٹرویور نے ہمیں کہا تھا کہ اویئرنیس سیمینارز کروائے جائیں، جس کی وجہ سے انسانی رویوں میں کچھ تبدیلیاں دیکھنے میں ہیں جو کہ مثبت تبدیلیاں ہوں۔ چلیں جی، بہت اچھی بات۔ اور آخری سوال کروں گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا میسج کیا ہے اپنی بلائنڈ کمیونٹی کے لیے؟ اسپیشل کمیونٹی کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اسپیشل کمیونٹی کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ایک دوسرے سے جیلسی مت کیا کریں آپ لوگ، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کا جب ہم لوگ خیال رکھیں گے تو باقی جو لوگ ہیں وہ تبھی ہمارا خیال رکھیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ غلط رویے رکھیں گے یا ہم کسی کے ساتھ غلط برتاؤ کریں گے تو وہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ غلط ہی کریں گے۔ تو ایک دوسرے کو آگے بڑھنے دیں، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک بلائنڈ کمیونٹی مل کے، اور یہ یعنی کہ آپ لوگ سب کو بتا دیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں اور ہم بھی بہت کچھ کرنا جانتے ہیں، اور اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں۔ تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ، اور یہی کہوں گی کہ گھر میں نہیں بیٹھے رہیں، ڈٹ کر جو آپ کے ساتھ جو برا کرتے ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور رویوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ بالکل جی، بہت اچھی بات۔ یونین از اسٹرینتھ۔ اور جہاں تک حسد کی بات ہے، ظاہر ہے حسد برائیوں کی جڑ ہے اور وہ آپ کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ بات میں بھی ہر شو کے اینڈ میں کہتا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کسی کا خیال رکھیں گے تو کوئی آپ کا خیال رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ سید ذیشان حیدر کو دیجیے اجازت۔ من میرفتہ اللہ نگہبان۔